اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں سب بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو آپ کے امپورٹنٹ اقتباس کی تشریح کے لیے چیپٹرز ہیں 11th کلاس اردو کے، وہ شیئر کروں گا، اور کس طرح آپ کے پاس پیپر میں سوال آتا ہے وہ بھی آپ کی کنفیوژن کلیئر کر دوں گا، کتنے پیجز کا لکھنا ہے اور کس طرح آپ کے نمبرز ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کے سارے کویشچن انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے۔ تو لازمی اگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اگر 11th کلاس کی اردو میں کسی بھی چیز میں مسئلہ ہے تو اسی ویڈیو کے نیچے آپ کو ساری ویڈیوز پلے لسٹ میں شو ہو رہی ہوں گی، آپ لوگ وہاں پر جا کے فری آف کاسٹ واچ کر کے کم وقت کی تیاری سے کافی اچھے مارکس اپنے پیپر میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جو میں نے آپ لوگوں کو سبق کے خلاصے کے لیے امپورٹنٹ چیپٹرز بتائے تھے، وہی چیپٹرز آپ نے اچھے طریقے سے اقتباس کی تشریح کے لیے کر لینے ہیں۔ 2 اقتباس آتے ہیں جس میں سے آپ نے ایک کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس جو امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں ایک دفعہ دوبارہ ریڈ کر دیتا ہوں، سبق کے خلاصے کے لیے بھی یہی کرنا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کے پاس اقتباس کی تشریح ہے اس کے لیے بھی آپ نے یہی چیپٹرز کر کے جانے ہیں اپنے پیپر میں۔ پہلا آپ کے پاس اسوہ حسنہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اپنی مدد آپ ہے، سر سید کے اخلاق و وسائل ہے، ادیب کی عزت ہے، اوور کوٹ ہے، چراغ کی لو ہے، لاہور کا جغرافیہ ہے، دوستی کا پھل ہے۔ تو یہ آپ کے پاس 8 چیپٹرز ہیں جو اقتباس کی تشریح کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہیں 2024 کے لیے۔ اب آپ کے پیپر میں کیسے سوال آتا ہے، ہم لوگ اسی بک میں نے کی بک لی ہوئی ہے عظیم کی، اسی بک کے لاسٹ پہ آپ کے پاس ہوتا ہے کیا کہتے ہیں پاس پیپرز۔ تو آپ کے پاس کوئی بھی گیس پڑا ہے، ہر مطلب پیپر جو آپ کا آتا ہے نا سب کا سیم ہی ہوتا ہے آل پنجاب بورڈز کا، اور اسی طرح آپ کے سوال لکھے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے پاس حصہ دوم کا پہلا سوال ہوتا ہے اقتباس کی تشریح کا، تو اس کی ڈویژن 15 نمبر کی ہوتی ہے، تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے کیونکہ 15 نمبر پہ یہ کنسسٹ کرتا ہے آپ کا۔ تو کوئی سا آپ نے ایک اٹھانا ہے اور اس کی تشریح کرنی ہے، کسی ایک جز کی تشریح کرنی ہے۔ 2 آئیں گے آپ کے پاس پیراگراف جس کو آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس چیپٹر سے آیا، جیسے چراغ ہے، یہ چراغ کی لو سے آیا ہے۔ مجھے چیپٹر پڑھتے ہی پتہ لگ گیا کہ مطلب ایک ورڈ سے ہی پتہ لگ جاتا ہے، یہ چراغ آ گیا نا بیچ میں تو یہ چراغ کی لو سے ہے۔ تو آپ لوگوں نے اگر اچھے طریقے سے تیاری کی ہے تو آپ کو آلریڈی پتہ لگ جائے گا کہ کون سے چیپٹر سے اقتباس آیا ہوا ہے۔ تو اب اس کی نمبر کی ڈویژن کیسے ہوتی ہے، سیاق و سباق کے آپ کو 3 نمبر ملیں گے، ٹھیک ہے۔ سیاق و سباق آپ نے لازمی لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کہتے ہیں مصنف کا نام لکھنا ہے، اس کا 1 نمبر ہے، اور سبق کے عنوان کا 1 نمبر ہے، یعنی کہ 5 نمبر آپ کے ہاں ہو گئے، 3 نمبر اس کے ہو گئے اور 2 نمبر ان کے ہو گئے، 10 نمبر کی آپ کی تشریح ہوگی۔ اور 2 چیزیں آپ لوگ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں، خاکہ اور صنف نثر، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے، سبق کا عنوان لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے خاکہ لکھنا ہے، صنف نثر لکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو خاکہ اور صنف نثر جو میں نے پیچھے 8 چیپٹرز بتائے ہیں نا ان سب کے کر لینے ہیں آپ نے۔ اور اگر آپ لوگ اردو کی پریزنٹیشن ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اسی پلے لسٹ میں ایڈ کر دوں گا، اس کو آپ نے واچ کر لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ کس طرح آپ نے سیاق و سباق کو سولو کرنا ہے۔ تو 2 آئیں گے، 1 کرنا ہے، بتا دیا مارکس کی ڈویژن کیسی ہوگی۔ اب بہت سارے بچوں کے ذہن میں سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کتنے پیجز کا ہم نے لکھنا ہے، یعنی اس کی تشریح جو ہے وہ کتنے پیجز کی ہونی چاہیے۔ تو 10 نمبر کی ہے، تقریباً آپ کے 3 سے 3.5 پیجز کی لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ 15 نمبر کا ہے تو آپ نے سیاق و سباق کے بھی 2 پیراگرافس بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک بنتا ہے چھوٹا ہے کوئی تو 1 بنا لیں، 2 بنا سکتے ہیں، تو اس سے بہتر کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی۔ 3 سے پیجز تو میکسیمم ہونے چاہیے، اگر 3.5 تک لے کر جا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ اگر اتنا لمبا نہیں لکھ سکتے تو آپ لوگوں نے 3 پیجز تک تو مسٹ آپ کا سیاق و سباق کی تشریح آپ نے لازمی کرنی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، امید کرتا ہوں کہ آپ کے سارے سوال کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر کوئی کویشچن مکس ہو گیا تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ آپ نے میری امی کے لیے لازمی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک میری امی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔